السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ حضرات نے سورہ بقرہ یعنی قرآن پاک کے پہلے پارے کے وہ سارے رکوع یاد کر لیے ہوں گے جو ہم نے آپ کو آگے پڑھائے تھے۔ تقریباً 14 رکوع پڑھائے ہیں۔ آج ہمیں جو رکوع پڑھنا ہے پہلے پارے کا سورہ بقرہ کا، وہ 15ویں نمبر کا رکوع ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو جا کر پلے لسٹ کو چیک کر لیجئے، وہاں پر آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو جائیں گے، اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں جو دقتیں اور پریشانی آتی ہے وہ ساری پریشانی وہاں پر انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گی۔ آج ہم اپنا یہ سبق پڑھتے ہیں، رکوع نمبر 15۔ آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے، آپ کو یاد بھی کرنا ہے۔ اگر کوئی چیز نہیں آئے گی تو انشاءاللہ ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے، آپ کو بتاتے ہوئے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یا کو لام سے ملانا ہے، نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ نون کو نہیں پڑھیں گے، عین کو ڈائریکٹ نون سے ملائیں گے۔ شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے گولتا ہے، ہم نے یہاں پر ہا پڑھا، گولتا رکنے کی حالت میں جزم والی ہا بن جائے گی۔ اگر آپ کو وقف کے قواعد معلوم نہیں ہے، آپ پلے لسٹ میں جائیں گے، ایکسٹرا پارٹ دیکھیں گے، انشاءاللہ اس میں وقف کے قواعد مل جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، رکنے کی حالت میں دو زبر الف مدہ بن جائے گا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك۔ ہم اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ جہاں پر بھی چھوٹی مد آوے اور وہاں پر اگر ہمیں رکنا ہے تو رکنے کی حالت میں وہاں پر صرف ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لیکن جب اس ٹکڑے کو پہلے والے ٹکڑے سے جب ملا کر پڑھیں گے تو پھر جو چھوٹی مد جیسے کھینچتی ہے، یعنی کم سے کم 2 الف کے برابر اور زیادہ سے زیادہ 3 الف کے برابر، تو اتنا کھینچنا ہے۔
جیسا کہ ہم پڑھ کے آپ کو بتا رہے ہیں، واپس دھیان سے سنیے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا. ہم نے نہیں کھینچا یہاں پر رکنے کی حالت میں، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ یہاں تک ہمارے 15 رکوع مکمل ہو چکے. یہاں سے جو رکوع شروع ہو رہا ہے وہ 16ویں نمبر کا رکوع ہے، اور 16ویں نمبر کا رکوع پہلے پارے کا آخری رکوع ہے. 16ویں نمبر کے رکوع کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ دوسرا پارہ شروع ہونے والا ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کوئی ڈاؤٹ ہے چھوٹا سا تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم بتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن پاک صحیح مخارج اور صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں. بس آج کے لیے اتنا ہی سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.